ہزار حسن یوسف دے عاشق، ہزار حسن یوسف دے عاشق، کروڑوں موسیٰ نو منن والے، ہزار حسن یوسف دے عاشق، کروڑوں موسیٰ نو منن والے، ہزار حسن یوسف دے عاشق، کروڑوں موسیٰ نو منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی۔ سبحان اللہ، جا کے سبحان اللہ کہیں، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جیسا اس دنیا میں کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ تو وہ شاعر نے ایک فقرہ کہا، وہ کوئی شاعر تھے اور بہت بڑے وقت کے امام گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جس کو تخلیق کر کے رب مسکرا دیا، وہ جس کو تخلیق کر کے رب مسکرا دیا۔ اور یہاں اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ مومنین اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ آپ کہیں گے یہ بات تو ہمیں بار بار بتائی، آپ پھر بتا رہی ہیں، لیکن ہم نے بہت ساری جگہ پہ کہا تھا کہ اللہ نے کہیں اور احسان نہیں کیا، لیکن اللہ نے بہت ساری جگہ پہ احسان اپنے بتائے ہیں، لیکن انداز مختلف ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احسان ہے کہ نہیں؟ احسان ہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں میری اتنی نعمتیں ہیں، تم کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو اللہ کی ایک نعمت کو، اللہ کی ایک نعمت کو، لا تحصوها، تم اسے گن نہیں سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے کہ میری ایک نعمت کو تم گن نہیں سکتے۔ دیکھیں ہم بہت بڑی بات کرنے چلے ہیں کہ اگر ہم کہیں اللہ ہم گن سکتے ہیں، تو نے آنکھ دی ہم نے گن لیا، ہماری آنکھ نعمت ہے، تو نے کان دیا ہم نے گن لیا، یہ کان تیری نعمت ہے، ہم اس کے دعوے کو توڑنے والے ہیں؟ نہیں، ایسی جسارت تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے کہا بتاؤ میں نے آنکھ دی ہے، یہ نعمت ہے، مجھے بتاؤ اس آنکھ سے تم نے کتنی دفعہ دیکھا، اس آنکھ سے تم نے کہاں کہاں دیکھا، اس آنکھ سے تم نے کس کس چیز کو دیکھا، تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ بتاؤ کیا جواب دو گے؟ ہم نہیں گن سکتے۔ ہم نے کہا اللہ پانی تیری نعمت ہے، ہم نے گن لی۔ اللہ نے کہا بتاؤ اس پانی کو کتنی بار پیا، اس پانی سے کتنی دفعہ نہائے، اس پانی کو کتنی دفعہ استعمال کیا، گن کے بتاؤ۔ ہم نہیں بتا سکتے۔ بارہا اللہ رب العزت نے بھی اپنے احسان بتائے ہیں، لیکن یہ احسان جتلانے کا طریقہ ہی مختلف ہے۔ اب اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، احسان کا لفظ بھی ذکر فرما دیا۔ وہ تو ایسے ڈکے چھپے الفاظ میں تھا نا، یہ کیا مَنَّ اللَّهُ، اللہ نے احسان فرمایا، مَنَّ اللَّهُ، اللہ نے احسان فرمایا۔ اب اللہ نے کیا احسان فرمایا؟ یعنی ہاتھ پاؤں تو ہمیں دیے تھے، یہ تو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم تھے، لیکن دیکھیں ہم نے اللہ سے بینائی مانگی، اللہ نے دے دی، ہم نے یہ مسند مانگی، اللہ نے دے دی، ہم نے دولت مانگی، اللہ نے دے دی، ہم نے شہرت مانگی، اللہ نے انکار نہیں کیا، سب دے دیا۔ جب اپنے خزانوں کی طرف دیکھتا ہے تو سب بھرا پڑا ہے، لیکن جب اللہ نے محبوب دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیے، تو اللہ رب العزت اب دیکھتے ہیں کہ اب تو عرش خالی ہو گیا، اب تو سارے خزانے خالی ہو گئے، میں نے تو اپنا محبوب ہی زمین والوں کو دے دیا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا لقد من اللہ، میں نے تم پر احسان کیا ہے، ایسا احسان کیا ہے جسے تمہیں دے کر میرے خزانے خالی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔
تو یہ اللہ کا احسان بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت زیادہ نعمتیں دی، ہاتھ پاؤں ہی دے دیے، یہ سب سے بڑا احسان ہے، لیکن اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں جن کی ہم گنتی تو نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے جب اپنے محبوب کو دیا تو احسان کا لفظ فرمایا، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب تھے۔ ہمیں کوئی چیز محبوب ہوتی ہے، جیسا کہ ہماری اولاد ہے، اولاد ہر والدین کو بہت محبوب ہوتی ہے، اور کوئی مانگے تو ہم اسے نہیں دیتے، کیونکہ وہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اولاد ہم کسی کو نہیں دے سکتے، تو اللہ نے جب محبوب دینا تھا تو احسان اس کا جتانا بنتا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے محبوب کو بھیجا، اس نے اتنے برس لگا دیے، تبلیغ کی، سب کچھ کیا، لیکن ہم نے اس احسان کا بدلہ کیسے چکایا؟ ہم نے اس احسان کا بدلہ کیسے چکایا ہے؟ اس کے کہے ہوئے کسی بات پر ہم نے عمل کوئی نہیں کیا۔ نماز اس نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نے کوئی نہیں پڑھی۔ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نے کوئی نہیں پڑھی۔ اس نے کہا روزہ دین کا ستون ہے، اسلام کا ستون ہے، ہمارے روزے مکمل کوئی نہیں۔ ہم زکوٰۃ دینے میں سب سے پیچھے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے راہ میں حرج کرنے والے بن جاؤ، ہم اللہ کی راہ سے حج کرنے میں ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اور جب کوئی گھر بنانے پہ آتے ہیں اور محل اور کوٹھیاں سب کھڑا کر دیتے ہیں، محل اور کوٹھیاں سب کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی راہ میں دیتے وقت ہاتھ کو پیچھے پیچھے رکھتے ہیں۔ تو ہم نے اس کے احسان کے بدلے میں کیا کیا؟ جس چیز سے منع کیا گیا ہم نے ہر کام وہی کیا، ہم نے ہر بات وہی کی، ہم نے اللہ کے نبی کا دل دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو کسی کے احسان کا بدلہ ایسے تو نہیں چکاتے۔ ہمیں کوئی پیسے دے تو ہم اس کو ساری زندگی واپس نہیں کریں گے، کیا یہ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ انسان خود گر جاتا ہے، اپنی نظروں میں گر جاتا ہے کہ میں نے اس کو قرض دینا ہے، میں نے نہیں دیا، اس نے مجھ پر مشکل وقت میں احسان کیا تھا، میں نے واپس نہیں کیا، تو ہم اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں۔ تو یہاں آ کے ہماری بصارت کو، ہماری بصیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنی نظروں میں گرے ہوئے بھی خود کو نظر نہیں آتے۔ ہم کتنے گر گئے ہیں، ہم خود کو نظر ہی نہیں آتے، اور نظر آئیں بھی کیسے؟ ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے، ہمیں یہ دین کچھ بھی نہیں لگتا، ہماری ساری توجہ کا مرکز صرف پیسہ، دولت اور شہرت ہے۔ ہر انسان دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر انسان دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور دولت اس سے آگے بھاگ رہی ہے۔ اللہ نے کہا تم دنیا کو چھوڑ دو تو دنیا ذلیل و خوار ہو کر تمہارے قدموں میں آئے گی، دنیا ذلیل و خوار ہو کر تمہارے قدموں میں آئے گی، لیکن ہم نے دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، اور دنیا ہم سے آگے آگے جا رہی ہے۔ اور بہت سارے اللہ والے ایسے ہیں جو پیسوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ان کے ارد گرد دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا وعدہ تھا یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا دنیا اس سے آگے بھاگے گی، اور جو دنیا کو چھوڑ دے گا دنیا ذلیل و خوار ہو کر اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ تو جب اللہ رب العزت نے اتنا احسان کیا ہم پر، تو اس احسان کا بدلہ ہمیں بہت اچھے سے چکانا چاہیے، اس احسان کا بدلہ ہمیں بہت اچھے سے چکانا چاہیے۔